أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. کشف و شبہات کے ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کا سلسلہ کل سے چل رہا ہے اور آج یہ اس سلسلہ کی چوتھی نشست ہے. اور گزشتہ ہم نے جو حصہ اس کا پڑھا ہے اس حصہ میں 7 شبہات کا ازالہ یا 7 اعتراضات کا جواب جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور آج ہم لیتے ہیں 8واں شبہ یا 8واں اعتراض. 8واں اعتراض جو مشرکین کرتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو جن کو کافر قرار دیا گیا ان کو اس لیے کافر قرار دیا گیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اس لیے انہیں کافر قرار دیا گیا. اور ہمیں تم کیسے کافر کہتے ہو جبکہ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ کا بیٹا تو نہیں کہتے. اپنی طرف سے بڑا زبردست قسم کا اعتراض وہ لے کے آئے ہیں کہ ہم اللہ کا بیٹا نہ عبدالقادر کو کہتے ہیں، نہ گنج بخش کو کہتے ہیں، نہ فلاں کو، نہ نظام الدین اولیاء کو. ہم تو ان کو اولیاء مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے. اس طرح کسی کا بھی نام لے کے جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی پہلے لوگوں کو، پہلے مشرکین کو جو کافر قرار دیا گیا تو وہ اس لیے کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، ہم کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ مستقل کفر ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ کے بیٹی بیٹا ہیں. اللہ رب العزت ان تمام رشتوں، ان علائق سے بری ہے، پاک ہے. وہ ایک مستقل کفر ہے. اور اسی صورت میں جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے. ساری دنیا کو جب کبھی جہاں کسی کو کوئی حاجت ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کسی سے نہیں مانگتا. اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ وہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثیل نہیں، جس جیسا کوئی نہیں. اور دو لوگ اس سے مانگنے کا قصد کرتے ہیں. اور جو آدمی اس بات کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً کافر ہے. گویا کہ اللہ کی اولاد ثابت کرنا، اللہ کی اولاد ماننا، یہ مستقل ایک کفر ہے. اور سورۃ المومنون کی آیت نمبر 91 اس میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ. اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے اپنے پاس کوئی اولاد نہیں رکھی. مَا اتَّخَذَ، اللہ کی اولاد نہیں ہے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے.
نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ دوسرا عبادت میں شریک ہے۔ تو گویا یہ دونوں طرح کفر، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانیں گے تب بھی کفر ہے، اور اگر اللہ کی اولاد مانیں گے تب بھی یہ کفر ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا جبکہ اللہ نے انہیں بنایا ہے، اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ تو جنوں کا خالق ہے، وہ ان کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا ڈالے بغیر علم کے، یعنی اللہ کے بیٹے بیٹیاں شمار کرنے لگ گئے جبکہ اللہ کے نہ کوئی بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، اللہ ان علاقوں سے پاک ہے۔ تو گویا ان دونوں کفروں کا دو الگ الگ قسم کے کفر ہیں، فرق ہے ان میں۔ اور اس کی دلیل جو ہے یہ بھی ہے کہ جو لوگ لات کو پکارتے رہے، حالانکہ وہ لات بھی اصلاً کوئی نیک آدمی شمار ہوتا تھا، یعنی لات، منات، عزا، کہا گیا کہ لات اللہ کی مؤنث ہے، منات منان کی مؤنث ہے، عزا العزیز کی مؤنث ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مستقل کچھ نیک لوگ ہیں۔ جیسے کل پنجتن پاک کی بات آئی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی پنجتن پاک گزرے ہیں جو آج شیعہ نے بھی بنا رکھے ہیں، تو اسی طرح یہ لوگ بھی نیک لوگ تھے، انہی کے انہوں نے بت وغیرہ بنائے۔ تو وہ نیک آدمی، انہیں بھی یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ لات، منات، عزا کی وہ پوجا کرتے تھے، انہیں الہ مانتے تھے، لیکن اللہ کا بیٹا نہیں کہا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے جنوں کی عبادت پر کفر کیا، جنوں کی عبادت کے نتیجہ میں کفر کیا، انہوں نے بھی وَلَمْ يَجْعَلُوهُمْ كَذَلِكَ، انہوں نے بھی جنوں کو بیٹے نہیں بلکہ اللہ کا شریک قرار دیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا۔ اسی طرح جمی مذاہب، اور جمی مذاہب کے ساتھ آپ نے لفظ دیکھا ہے کہ 4 لکھا ہوا ہے، جمی مذاہب، مذاہب الاربع۔ تو یہ ایک نظریہ ہے اپنی جگہ کہ شاید دین جو ہے وہ صرف 4 ہی حصوں میں ہے، 5واں حصہ کوئی نہیں، یعنی جو آدمی حنفی نہیں، شافعی مالکی نہیں، شافعی نہیں بالترتیب، اور حنبلی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ جبکہ یہ اہل تقلید تو کہہ سکتے ہیں، دوسرا کوئی آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دوسروں کے نزدیک ان 4 مذاہب کے، ان 4 ائمہ کے بعد بہت بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں۔ ان کے وقت میں بڑے بڑے ائمہ موجود تھے، اور ان کے بعد بڑے بڑے ائمہ آئے، اور ایک بہت بڑی خلق خدا ہے، ایک بہت بڑی تعداد کے علماء کرام ہیں جو ان 4 میں شامل نہیں۔ تو کیا معنی ہوگا کہ وہ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ اور یہ بات اہل تقلید نے بڑے زور شور سے کہی کہ دین 4 مذاہب میں منحصر ہے۔ یہ جملہ ذرا تھوڑا سا غور سے سنیں، دین 4 مذاہب میں منحصر ہے، یعنی جو ان 4 مذہبوں میں نہیں ہے وہ دین پر نہیں ہے، گویا کہ اس کو دین سے ہی دیس نکالا دے دیا۔ کسی نے کہا، علماء میں سے علماء نے کسی نے توجہ دلائی، کہا کہ کیا کر رہے ہو، دین 4 میں منحصر ہے، تمہارے دائیں بائیں اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور جو تمہارے 4 میں سے کسی کو ماننے والے نہیں ہیں، کیا وہ بے دین ہیں یا وہ اسلام میں نہیں ہیں؟ پھر کہا گیا کہ 4 برحق ہیں۔ اب یہ مسئلہ آ گیا کہ 4 برحق ہیں، 5ویں کو یہ نہیں کہا کہ وہ دین میں نہیں ہے یا اسلام میں نہیں ہے، یہ 4 برحق ہیں، اور اس پر بھی عمل نہیں ہے۔ زبانی یہ کہتے ہیں کہ 4 برحق ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو کبھی آپ وطر کے وقت دیکھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، آپ تراویح ہے، عشاء کی جماعت، تراویح کی نماز شروع ہو گئی، 4 فرض جماعت سے پڑھ لیے، 8 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، جہاں 20 ہوتی ہیں حرم شریف میں کھڑے ہو کر 20 رکعتیں تک یہ ساتھ ہیں، 24 رکعتیں اس امام کے پیچھے پڑھ لی، اور 3 وطر کی باری آئی تو الگ ہو گئے۔ کیا اب یہ 3 وطروں کے لیے امام برحق نہیں رہا؟ یہ کہتے ہیں نا کہ 4 امام برحق ہیں،
کیا اب یہ امام برحق نہیں رہا کہ تم وطر الگ سے نہیں جی، یہ ہماری طرح کا وطر. اس کا معنی یہ ہوا کہ اتنا تعصب ہے اس حد تک لوگوں میں آیا ہوا کہ جس کے پیچھے فرض پڑھ لی ہیں وطر اس کے پیچھے پڑھنے کو تیار. جبکہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ چاروں برحق ہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں، لیکن بعض ائمہ، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گے، ان کے متبعین اس حد تک کیا گزرے، فقہی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، قول و امامنا ثواب یحتمل الخطا، ہمارے امام کی بات سچی ہے، صرف خطا کا احتمال ہے، ممکن ہے کہ کہیں کوئی. وقول و امام غیرنا خطا یحتمل الصواب، جو ہمارے امام کے بعد دوسرے امام ہیں، لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کی باتیں غلط ہیں، کبھی کوئی صحیح ہو سکتی ہے، ان کی ساری غلط اور کبھی کوئی صحیح، اور ہماری ساری صحیح اور کبھی کوئی غلط. جہاں یہ معیار ہوگا، تعصب کی یہ حد ہوگی، وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح لائن پہ لوگ جا رہے ہیں. یہاں بھی بات یہ کر دی کہ چاروں مذہب، لیکن چونکہ معروف تھا کہ چار ہی مذہب ہیں، اور آج بھی معروف ہے، پانچویں چھٹے کسی کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. چاروں مذاہب کے علماء جو ہیں، جمیع المذاہب الاربع، سارے مذاہب یعنی چاروں، ان کے علماء جو ہیں یہ اپنی کتابوں میں حکم المرتد کا باب لکھتے ہیں کہ مرتد کا حکم کیا ہے. اور مرتد کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلام میں چلتے چلتے کسی بھی اسلامی حکم کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب اسے کافر نہیں بلکہ مرتد کہا جائے گا. کافر تو وہ ہے جو مسلمان ہوا ہی نہیں. مسلمان ہو کر جب وہ اسلام سے کسی نتیجہ میں کسی سبب سے نکلتا ہے تو وہ مرتد قرار دیا جاتا ہے. اور چاروں مذاہب کے ائمہ کی کتابوں میں یہ باتیں، یہ باب موجود ہیں، اور ان کو سب کو یہی بات ہے کہ یہ مرتد کیوں ہوا، اس نے فلاں چیز کا انکار کیا، فلاں کا انکار کیا، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو یہ شخص مرتد شمار کیا جائے گا. اور یہ واضح بات ہے. الا ان اولیاء اللہ ہے، ایک نیا اعتراض شروع ہو جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کی بڑی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے ولی نہ وہ ڈرتے ہیں نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے. تو کیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کا احترام کرتے ہیں، ولیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ولیوں کی عبادت نہیں کرتے. یہاں آ کے مسئلہ جو ہے نا، وہ جب انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اس وقت وہ غلط ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے. ولیوں کا احترام ولی الراس والعین، لیکن جو بات ان کی کتاب و سنت کے منافی جائے گی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. یہ تو طے ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ جملہ ارشاد فرما گئے ہیں، ترکت فیکم شیئین، اور ایک روایت میں ہے ترکت فیکم امرین. اور امرین والی روایت سے شیئین والی روایت زیادہ اقوی، زیادہ بہتر سند سے ثابت ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے دو چیزیں کون سی شمار کی ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول. ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول ہے. ان دو کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. اگر ان دو کے مطابق کوئی آتا ہے تو ہم اس کو ولی بھی مانتے ہیں، ولی سے بڑا بھی مان لیتے ہیں، ہمیں کوئی حرج نہیں. لیکن ہم اس کی عبادت کریں گے، اب اس کو ہم اس انداز سے مانیں گے کہ اس کی عبادت تک نوبت چلی جائے، یہ جائز بھی نہیں ہے اور یہ ہم کریں گے بھی نہیں. اسے کہیے کہ یہ حق ہے کہ اولیاء اللہ نیک ہیں، اولیاء اللہ صاحب عزت و قدر ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے. اور اگر ان کی عبادت کریں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا. ان سے محبت کریں، ان کی جائز اور شرعی امور میں اتباع کریں، ان کی کرامات کا بھی آپ اقرار کریں، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے ذریعے کرامات کو ظاہر کرتا ہے. یہاں ایک چیز اور بھی ہمارے یہاں جس میں بہت مغالطہ دیا جاتا ہے. پہلے نمبر پر غلط فہمی ہوتی ہے، پھر اس میں مغالطہ دیا جاتا ہے. گویا کہ کرامت ولی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے وہ دکھا دے، جبکہ ایسا نہیں ہے.
نبیوں کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہوتا، نبیوں کی مرضی سے نبیوں کے ہاتھ میں کہ وہ اسی وقت معجزہ دکھا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ دکھاتا ہے۔ اب ولی تو نبی سے بہت بعد میں ہے، اس کے ہاتھ میں کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کرامت دراصل نبی کی تصدیق کے لیے ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرے نبی کا ماننے والا ہے اور اس کے ذریعے یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے۔ ہم نیک آدمی ولی کی کرامت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور ولیوں کی کرامت کا انکار کرنا یہ تو جہالت ہے۔ ولیوں کی کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ولی کی کرامت ہو، اب ولی کی طرف آپ طرح طرح کی کہانیاں اور قصے جڑ کے بیان کرتے جائیں اور ولی کو وہاں تک پہنچا دیں کہ وہ ولی جو ہے گویا رہا ہی نہیں بلکہ وہ اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی صورتحال کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ولی کا درجہ اللہ سے بھی اونچا لے جاتے ہیں۔ اور ولیوں کی کرامتوں میں سے ایک کرامت بطور مثال میں ذکر کرتا ہوں، کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر گزرا ہے کہ ہم اس کو بیٹا تو نہیں کہتے اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، لیکن وہ مقام اور وہ درجہ دیتے ہیں کہ جس کا آدمی وہم و گمان بھی نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کسی بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے دعائی دی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں تیری ملنگنی ہوں، میں تیری ماننے والی ہوں اور میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے دیکھا کہ عزرائیل ملک الموت وہ روح لے کے تو جا رہا ہے اوپر۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے جست لگائی، یعنی چھلانگ لگائی اوپر کو، آدھے آسمان اور زمین کے درمیان جا کے ملک الموت کو پکڑ لیا اور کہا کہ فلاں بڑھیا کے بیٹے کی روح واپس کرو۔ اب ملک الموت کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں تو واپس نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میری ملنگنی ہے اور مجھے اس کی روح واپس چاہیے، یہ بچہ زندہ چاہیے۔ چھینا چھپٹی میں ملک الموت سے روحوں کا تھیلا چھین لیا۔ اب پتہ نہیں وہ بقالہ سے ہو کے جا رہے تھے واپس کہ تھیلے میں سے جو بھاجی سبزی کا سامان ہے وہ ان سے چھین لے۔ تھیلا چھین لیا اور کہتے ہیں تھیلے کا منہ کھولا، تھیلا الٹا کیا، اس دن جتنے لوگ مرے تھے سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ اب اس کرامت کو کرامت سمجھیں گے اور اس کو ہم مانیں گے کہ یہ ولیوں کی کرامت ہے۔ اور اسی طرح کی بعض کرامتیں اور بڑی عجیب و غریب انہونی قسم کی باتیں کرامت کہہ کے اولیاء کی طرف منسوب کرنا، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ دین اس قسم کی بدعت و ضلالت کے درمیان اور دو انتہاؤں کے وسط میں ہدایت اور حق اور باطل کے مابین دین ہے، نہ اس میں انتہا پسندی ہے، نہ اس میں ضلالت ہے اور نہ ہی اس میں باطل کہیں کام کر سکتا ہے۔ یہ خالص اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے اور حق ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ مکہ کے مشرکین میں اور ہمارے آج کے مشرکین میں بہت فرق ہے۔ مکہ والے جب کبھی تکلیف پہنچتی فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتے، خوشحالی میں وہ اپنے لات منات عزا اور یہ وہ کو پکار لیتے تھے، لیکن جب زیادہ حد سے بات بڑھ جاتی، کہیں پھنس جاتے تو پھر صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ ہمارا آج کا مشرک، آج سے 100-150 سال پہلے کا مشرک جب کبھی شیخ الاسلام تھے اس وقت بھی لگتا ہے کہ یہی صورتحال بن چکی تھی اور آج بھی وہی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں عام خوشحالی کے حالات میں اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، جب زیادہ تکلیف کا وقت آتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ سراسر الٹ ہوا یا نہیں؟ وہ تکلیف میں صرف اللہ کو، جب پھنس جائیں تو صرف اللہ کو۔ آپ کے علم میں اکرمہ بن ابو جہل، اس کا واقعہ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اکرمہ مسلمان ہو گئے اسی نتیجہ میں۔ قرآن کریم سورۃ لقمان آیت 32 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہی بالکل سامنے آپ کے آیت ہے کہ جب کبھی انہیں موج گھیر لیتی، پانی کی موجوں کے تھپیڑوں میں پھنس جاتے دریا میں، سمندر میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو
تو اس وقت وہ صرف اللہ کو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارتے. جتنے لات منات عزا یہ اور وہ ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو بھول جاتے تھے. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ لانچ میں یا کشتی میں یا جہاز میں ساتھ موجود ہیں اور کشتی موجوں میں گھر گئی. معاملہ وہی ہوا کہ اب بچنا مشکل ہو گیا ہے. کشتی والوں نے کہا کہ بھائی اب ہمیں صرف اللہ کو پکارنا ہوگا. اکرمہ کہنے لگے کہ باہر تو تم کبھی اس کو پکارتے ہو کبھی اس کو پکارتے ہو, اب پھنس گئے ہو تو اب اللہ کو کیوں, اب پکارو لات کو منات کو یہ کو. کہتے ہیں ایسے موقعوں پر سوائے اللہ کے کوئی کام نہیں آتا. اکرمہ نے کہا کہ اگر ایسے موقع پر اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا تو پھر ویسے موقعوں پر بھی اب وہی کام آیا کرے گا. اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گیا. اب ابو جہل کا بیٹا ہے, کوئی ہما شما ہوتا تو شاید وہ سمندر میں پھینک کے آ جاتے. اب ابو جہل کا بیٹا ہے, جواب دینا پڑے گا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. وہی اپنا واپس آیا, آ کے اپنے اسلام پہ قائم رہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب مصیبت میں پھنس گئے تو سارے خدا بھول کر وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے. ہمارے جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو اصل خدا کو اللہ رب العزت کو بھول کر پھر ادھر ادھر اس مزار میں جا اس دربار میں جا. جیسے میں کل بتایا کہ بیٹا نہ ہو رہا ہو تو تھوڑی دیر انتظار کریں گے اور اس کے بعد کسی نہ کسی مزار کی خاک چھاننے کے لیے چل نکلیں گے. ہمارے موجودہ دور کے مسلمانوں کا مشرکوں کا حال گزشتہ دور کے مشرکوں سے بالکل مختلف ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دریا میں جب تمہیں پانی کے تھپیڑے لپیٹ لیتے ہیں, اس وقت تم سب چیزوں کو بھول جاتے ہو, صرف ایک اللہ کو یاد رکھتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ, اور جب وہ تمہیں بر امان تک پہنچا دیتا ہے, ساحل پہ لگا دیتا ہے, تم تو پھر تم اعراض کرنے لگتے ہو, منہ پھیر جاتے ہو, اللہ رب العزت کو پشت کر دیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, اور انسان بڑا ہی ناشکرا, بڑا ہی کافرانہ چالوں والا ناشکرا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ, کہہ دیجئے کہ اپنا حال تو ذرا بتاؤ. ان اتاکم عذاب اللہ, اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے, او اتتکم الساعہ, یا قیامت اچانک آ جائے, اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین, تو کیا پھر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بات بتاؤ. بل ایاہ تدعون, اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تم صرف اسی ہی کو پکارو گے. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ, اور اگر وہ چاہے گا تو وہ تمہاری اس مصیبت کو, اس مشکل کو زائل کر دے گا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, اور تم جن کو شریک بناتے ہو ان کو تم بھول جاؤ گے. اللہ رب العزت نے ان کی یہ ایک چیز بتائی. اور آگے سورۃ الزمر کی آیت 8 میں ارشاد فرمایا, ایک سورۃ الانعام کی آیت ہے ایک جو سورۃ الاسراء کے بعد ہے, قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ, سورۃ الانعام آیت نمبر 40 اور 41. اور سورۃ الزمر کی آیت 8 ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے منیباً الیہ, منیباً الیہ پوری طرح اس کی طرف یکسو ہو کر, اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے, یعنی مکمل رجوع اس کا اس طرف ہو جاتا ہے. ثم اذا خولہ نعمہ, ثم اذا خولہ نعمۃ منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل, جب اللہ رب العزت اسے نعمت سے دوچار کر دیتا ہے تو جو پہلے وہ پکار رہا ہوتا ہے وہ سب بھول بیٹھتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیتا ہے, لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ, تاکہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا, کہہ دیجئے
کہ اپنے اس کفر کا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے مزہ اٹھا لو، انک من اصحاب النار، تو آخر کار جہنم میں جانے والا ہے، اصحاب نار میں بننے والا ہے۔ اور سورہ لقمان کی آیت جو میں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ کے ساتھ ذکر کی ہے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب انہیں موج گھیر لیتی، پانی ان کو ڈبونے کے قریب لے جاتا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ رب العزت کو وہ دین کو خالص کرتے ہوئے پکارنا شروع کر دیتے۔ اب ہمارے مشرکین اور مشرکین کا فرق قرآن کریم نے بھی بتا دیا، اور ہمارے سامنے یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ ہمارے لوگ جب مصیبت میں آتے ہیں تو پھر ان کو اللہ بھول جاتا ہے، وہ غیر اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ برے وقت میں، خاص برے وقت میں صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اور دوسرا فرق ہمارے مشرکین کا اور ان مشرکین کا یہ ہے کہ وہ مشرکین نیک لوگوں کو پکارتے تھے، جن لوگوں سے ان کا رابطہ ہوتا تھا یا جن کو وہ پکارتے تھے وہ نیک لوگ ہوتے تھے۔ جن لوگوں کی انہوں نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ پانچوں لوگ معروف ہیں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نیک لوگ تھے۔ اور اسی طرح لات منات عزا کے بارے میں بھی ہے کہ یہ نیک لوگ تھے، یہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے، تو ہمارا کیا عالم ہے؟ کل میں نے کچھ اشارے دیے تھے نا کہ ہمارے چور، اچکے، بدماش، پرلے درجے کے زانی اور فاسق اور فاجر قسم کے لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے! وہ نیک پرہیزگار لوگوں کے پاس جاتے تھے، یہ انتہائی گرے ہوئے بد اخلاق قسم کے اور بد دین قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اللہ اکبر، مرکز کا آدمی ہے۔ ہاں جی۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رب العالمين۔ دوسرا فرق جو پرانے مشرکین میں اور موجودہ دور کے مشرکین میں ہے، وہ فرق یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے، ہمارے فاسق و فاجر، زانی، بدماش اور کیا کیا نام دیا جائے، ہر طرح کے پیر ہمارے سامنے آ رہے ہیں مختلف موقعوں پر۔ اب ٹیلی ویژن پہ لا کے ان کو ننگا کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کو ہم پکارتے ہیں وہ ان میں موجود ہیں۔ اب ایک بات جو ان کا بڑا اہم شبہ ہے، 10واں شبہ،
وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں قرآن نازل ہوا کہ وہ کافر ہیں، وہ لوگ نہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، بلکہ وہ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ بھی غیروں کو شریک کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کرتے، انکار کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کا انکار کرتے، مر کر اٹھنے کا انکار کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو سحر کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تعظیم کرتے ہیں، قرآن کریم کی تصدیق کرتے ہیں، آخرت اٹھائے جائیں گے، سوال جواب ہوں گے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمیں تم ان جیسا کیسے کر دیتے ہو؟ یعنی ان کا اور ہمارا اتنا فرق ہے، انہیں بھی تم مشرک کہتے ہو، ہمیں بھی تم مشرک کہتے ہو۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اہل علم کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے لیکن آپ کے ہی دیے ہوئے بعض احکام کا انکار کر دے، تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نبی ہیں لیکن بعض احکام کا اگر انکار کر دیتا ہے اور وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، روزے کا انکار کر دیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے احکام کا انکار کر دیتا ہے، اسی طرح نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حج کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے، ضروری ہے، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ سبیل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مس سبیل یا رسول اللہ کے رسول سبیل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، الزاد والراحلہ، زاد راہ ہو اور راحلہ ہو، یعنی سواری ہو یا سواری کے لیے خرچ ہو، اور آنے جانے کے لیے اپنا کھانے پینے کا خرچ ہو اور گھر والوں کا خرچ ہو، اس پہ حج جو ہے واجب ہو گیا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی کفر کرے اللہ غنی ہے سارے جہانوں سے، یعنی جو آدمی حج کا انکار کرے گا گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسے کافر قرار دیا۔ اسی طرح کوئی بات مانے کسی کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے ہم ایسا کرتے ہیں، آپ آدھے اسلام کو مان لیں گے آدھے کو نہیں مانیں گے، آدھے قرآن کو مانیں گے آدھے کا انکار کر دیں گے۔ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا ہے، یہ آپ کے سامنے آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 50، 150 اور 151، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ رسول کے مابین فرق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کچھ پر ایمان لائے اور کچھ پر ہم کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی نیا راستہ تلاش کر لیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، اللہ نے فرمایا یہ خالص حقیقی کافر ہیں، حقیقتاً یہ کافر ہیں۔ اب یہ کچھ کو مان رہے ہیں اور کچھ کا انکار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ پورے اسلام کے منکر ہیں، اللہ رب العزت انہیں کافر قرار دیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس بات کی باقاعدہ صراحت کی ہے کہ بعض پر ایمان لانا اور بعض پر ایمان نہ لانا یہ کفر ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ تو یہ بھی نہیں کرتے تھے یہ بھی نہیں کرتے تھے، تم کچھ کرتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، لہذا تم بھی انہی کے ساتھ ہو۔ اور انہیں یہ بھی کہا جائے گا کہ تم اگر اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور نماز کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے، حلال الدم والمال ہے، اور اس پہ اجماع ہے۔ اسی طرح اذا اقر، اگر کوئی آدمی اس بات کا ان میں سے اقرار کرتا ہے، باقی چیزوں کا اقرار کرتا ہے اور مر کر اٹھائے جانے کا اقرار نہیں کرتا، اس کا انکار کر دیتا ہے،
اور روزہ ہے، حج ہے، جتنے بھی احکام ہیں، اگر ایک کو مان لے گا، ایک کا انکار کر دے گا، 1 2 3 4 پہ عمل کرے گا، کسی ایک کا انکار کر دے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، انہوں نے بنو حنیفہ کے ساتھ قتال کی، جنگ کی۔ اور بنو حنیفہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے، جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، یہ ہے بنی حنیفہ کا آدمی۔ بنی حنیفہ کا آدمی اگر قبیلے کی طرف نسبت کریں تو کیا نسبت بنے گی شیخ؟ حنفی؟ نہیں، جہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حنفی۔ اور وہ بھی تو بنی حنیفہ ہے نا۔ مسیلمہ کذاب جو ہے نسبت قبیلے کی طرف کریں تو وہ بھی حنفی ہے۔ اور امام صاحب تو اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس آدمی نے، مسیلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، بلکہ کچھ شرطیں رکھ دیں۔ اس نے کہا، حالانکہ وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسیلمہ نبی ہے، گویا وہ کافر قرار دیے گئے۔ اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس آدمی نے کہا کیا اور کیا کیا؟ معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے پیغام پہنچا کہ تم واپس اسلام میں آ جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد یہ نبوت میرے کھاتے میں ڈال کے جائیں تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے نبی بنا کے چھوڑ کے جائیں، یہ نہیں ہے کہ خلیفہ بنا کے چھوڑیں۔ اگر باقاعدہ مجھے اپنا حصہ چھوڑ کے جائیں گے تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں ان کو نہیں مانتا، بلکہ زمین میری، یہ میرا، وہ مورا۔ یہ اس کا مسیلمہ کذاب کا ذکر انشاءاللہ نماز کے بعد کرتے ہیں۔